5ویں چیز معوذات پڑھنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا. بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، جن کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہوتی ہے. غصے کے وقت تعوذ پڑھنا، غصے کے وقت، ورنہ انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زبان کھول لیتا ہے تو وہ اور گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب دوسروں کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر کیسی نفرتیں پلتی ہیں، اور خود انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ناروا طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اگر خود یاد نہ اور کوئی یاد کرا دے تو اس پہ مزید غصہ کرنے کی بجائے ہوش میں آ کے انسان تعوذ پڑھ لے. اصل میں انسان جب جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس وقت شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. جب آپ بہت کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگ جو تھے وہ پہلے، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہن بھائی ہم بہت سارے تھے ماشاءاللہ، تو گھر میں وہ کوئی لطیفے سنا رہا تو ہنس کے ایک نے شروع کیا تو وہ ہوتا ہے وہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک ہنستا تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہماری نانی منع کرتی تھی اتنا نہیں ہنستے، تو ہم کہتے تھے ہنستے کیوں نہیں، تو اس میں کیا برائی ہے. اسی طرح جب انسان بہت غم کی حالت میں تو اور بہت رو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی کمزور ہوتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے. پھر اسی طرح انتہائی جذباتی کیفیت میں ہسبینڈ وائف کے تعلق کے وقت، پھر اسی طرح غصے کے وقت. تو یہ جو ہمارے ایموشنز کی ہائٹ ہوتی ہے نا، یعنی پیک ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، سپر ہائپر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت شیطان کو دخل اندازی اور حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. پھر کسی منزل پر اترتے وقت تعوذ پڑھنا، کوئی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں، کوئی نیا گھر لیا آپ نے، کسی ہسپتال میں گئے، اسپتال میں کتنی قسم کے وائرسز ہو سکتے ہیں اور کتنے جراثیم ہو سکتے ہیں، کسی کلینک میں گئے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں، تو اس وقت بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی چیز ہارم نہیں کرے گی. شر تو وہاں ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اس کو حفاظت مل گئی. لیکن اول تو دعا یاد نہیں ہوتی، کہ یاد ہو تو پھر پڑھنا یاد نہیں ہوتا. تو شیطان کا کام کیا ہے، بھلوانا. ہماری اصل مصیبت جو ہے نا وہ بھول ہے. آدم علیہ السلام بھولے تو کیا ہوا، کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے. تو اسی طرح اولاد آدم بھی بھولتی ہے، خصوصاً نیکی کے کاموں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے شیطان مردود کی شر سے بچنا نہایت ضروری ہوتا ہے. پھر نماز کے آغاز میں تعوذ پڑھنا، یعنی نماز کے شروع میں تعوذ پڑھنا. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. ایک تو تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے. اب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. آپ پڑھ کے تو دیکھیں، جو آپ کو قرار آئے گا، جو سکون آئے گا، یعنی بہترین دعا ہے. یہ استفتاح، یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک تیزی سے ہم پڑھتے ہیں، اس کا الٹرنیٹ ہے. تو اس میں پناہ کیا مانگی جا رہی تھی کہ میں شیطان کے کچوکے، اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی شیطان باقاعدہ انسان پہ شر کی پھونکیں بھی مارتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ تھتکارتا بھی ہے. اللہ اکبر 3 times، لا الہ الا اللہ 3 times، سبحان اللہ و بحمدہ 3 times، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، نیکی کے کام کرتے وقت شیطان زیادہ روڑے اٹکاتا ہے.
ان کو زیادہ مشکل بناتا ہے، یا ان کو اس طرح بے دلی سے کرواتا ہے کہ بس ایک حاضری لگانے والی بات ہوتی، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ النحل کی 98 آیت ہے. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے. پھر برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا. برا خواب دیکھنے پر ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم برے خواب ہر ایک کو سنا رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی کہانی ہو. نہیں، خاموشی اختیار کرے. بس آپ نے پناہ لے لی اللہ کی، کافی ہے اللہ آپ کے لیے، اس کا ذکر نہ کریں. پھر وسوسے آنے پر اور خصوصاً عقائد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اگر دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس بارے میں نہ سوچے. اسی لیے وسوسوں کی دعا یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ کے اول ہونے کے بارے میں شک ڈالتا ہے. کوئی تو اول ہے نا، تو وہ اللہ ہی ہے اول. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور کوشش یہ کرے کہ ہر روز ایک دفعہ یاد پڑھنے کی عادت ڈال لیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. کسی کو بھی یہ تکلیف اور بیماری ہو تو ایاک نستعین میں نے یہ اذکار اکٹھے بھی کیے تھے، ان میں بھی یہ ذکر موجود ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا جو ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی بھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں بلا وجہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں برے برے وسوسے آنے لگتے ہیں. بچوں کے فیوچر کے بارے میں شیطان اتنے برے برے خیال بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہول ہی کھاتا رہ جاتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور بے وجہ غمگین رہتا ہے. یعنی اس چیز کے بارے میں غم ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہی نہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں. فیوچر کا اس وقت تو کوئی وجود نہیں نا، تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے؟ کل کس نے دیکھا؟ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کسی بھی موقع پر جہاں بھی شیطان آپ کو اکسائے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں نا، تو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے آپ کو، پھر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں، یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اور انتہائی غمگین کر کے اٹھتے. یہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ آپ کو غمگین کرے، کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے، غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، غم انسان کی زندگی کا وقت ضائع کر دیتا ہے. تو غم سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے. تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اچھا، اب مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہوتی نا، ہم سوچتے بار بار منفی خیال، اس کی تو ہونی نہیں، اس کی تو ہونی نہیں. بھئی کس نے دیکھا نہیں ہونی؟ کل یوم ہوا فی شان. کوئی پتہ نہیں کل کا دن چڑھے اور آپ کیا خبر سنیں. اچھا اب شادی ہوگی، اب اس کا تو بچہ نہیں ہونا. بس شیطان وہی وسوسہ ڈالے جائے گا. پھر وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، اب وہ بڑا بھی ہو گیا، اب اس بچے کی شادی کا کیا ہوگا؟ یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو غم دیے ہی رکھتا ہے. یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کی رزق روزی کا کیا ہوگا؟ ان کی جاب ہی نہ چلی جائے. یعنی ہر وقت منفی باتیں سوچوانا. بیمار ہے تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا، کیا پتہ ماری جائے. کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بعد ٹھیک ہو گئے تھے. کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری کاٹی تھی تو انہوں نے کیا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی؟ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. یعنی تکلیف تو ہے جسمانی، شیطان کے وسوسوں نے اس کو بڑھا دیا. اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، کس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی.
کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے دیتا. تو کسی بھی وقت ایسی کوئی کیفیت آئے تو کمزور نہ پڑے, فوراً اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہے نا, میرا تجھ پہ بھروسہ ہے, میں نے اپنا کام تیرے سپرد کیا, تو ہی ہر چیز کو درست کرنے والا ہے, ساری قوت قدرت کمال تیرے پاس, تیرا کوئی شریک نہیں, تو جو چاہے کر سکتا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں, ہم گناہگار بندے ہیں, ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے. اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کا کیا بگڑ سکتا, کچھ بھی نہیں. اور پھر خاص طور پر یہ دعا, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو, پھٹکے بھی میرے پاس. میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے پاس پھٹکے. ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اعوذ باللہ منک. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بچنے کے لیے. پھر فرمایا العنک بلعنت اللہ, میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں. پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا. یہ نماز کے کلمات نہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا, بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرا منہ جلائے. ابلیس جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ آپ رحمت ہے عالمین کے لیے, آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ من کا کہا. پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لعنت بھیجتا ہوں. بس وہ 3 مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا. پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا. اللہ کی قسم, اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے, یعنی میں اس کو باندھ دیتا, کیونکہ آپ کے اوپر تو شیطان کا زور نہیں نا. ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ذکر 1-2 دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیجیے کہ کوئی نہیں آرام آیا, یہ پلے باندھ لیجیے بات. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, 1-2 خوراک لے کے پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریلیف ہو, فوراً. اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میسیجز جلدی چلے جاتے, پہلے کہاں خط ہفتے بھر میں جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پہیا بننے کی وجہ سے ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی, بجلی کے آنے سے اور چیزوں میں تیزی آ گئی. تو اس سے انسان کا ایک مزاج بدل گیا ہے پورا, اور وہ مزاج بن گیا ہے تیزی اور جلدی کا. لیکن یہاں اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تک وہ پیچھے نہیں ہٹا, یعنی پہلی مرتبہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹا, دوسری مرتبہ سے پیچھے نہیں ہٹا, تیسری مرتبہ کہا تو پیچھے ہٹا. تو اس لیے جو کہا جاتا نا 3 دفعہ قل پڑھیں, 3 دفعہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر, 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ والی دعا پڑھے. تو اس کا ایک مقصد ہے, یہ بات یاد رکھیے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے 7 دن تک یہ عمل مسلسل کریں. تو اینٹی بایوٹک کا کورس نہیں ہوتا 7 دن کا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز, اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ سائیکل چلانا پڑے گا, ریئیکشن ہو جاتا ہے, وہ پھر بیکٹیریا واپس پلٹ کے اور حملہ آور ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اس میں مسلسل علاج کریں. بعضوں کا 40 دن تک بھی چلتا ہے, اور کچھ چیزیں تو زندگی بھر ساتھ رہنی چاہیے. السلام علیکم استاذہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا, تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. وہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیے تھے, وہ ان کے لیے محرابیں بناتے, عمارتیں بناتے, سمندر میں غوطہ لگاتے, اور یہ کام آسان نہیں ہوتا. جنوں کو قابو رکھ کے ان سے کام لینا اور ان کو کنٹرول میں رکھنا, یہ اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی ان کو. انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ کسی کے پاس نہ ہو, کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یا آزمائش ہے یا ایک امتحان ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو باندھا نہیں وہاں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ موکل وغیرہ رام کرتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں, وہ بڑے عجیب و غریب چلے کاٹتے ہیں اور بعضوں کو شرکیہ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان سے شرکیہ باتیں بلواتے ہیں یا ان سے غلط کام کرواتے ہیں, پھر ان کی بات مانتے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ غصے میں آ کے شیطان کو گالیاں دینے لگتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم شیطان کو برا بھلا مت کہو, بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کتنی خوبصورت تعلیم دی. اچھا, کئی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو مینا میں کیا کرتے ہیں جمرات کے ساتھ, اس وقت بھی ہمیں کیا پڑھنے کو کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب 2 چیزوں میں سے ایک ہوتی, ایک یہ کہ شیطان کو اس موقع پہ گالیاں دو, برا بھلا کہو,
اور دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ شیطان مردود ہے، بڑا اللہ ہے. تو کتنے خوبصورت کلمات ہمیں سکھا دیے کہ ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. اب لوگ جوتا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، بوتلیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، وہ گندگی سے بھر دیتے ہیں اس جگہ کو، غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہاں غصے کا اظہار کرو، وہاں تو ایک آپ ریچول پورا کر رہے ہوتے ہیں. اصل شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے جو واپسی پہ پھر چمٹ جائے گا اور حج تک بھی ضائع کرا دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق چلا جائے. وہی شیطان پھر آگے وہاں بھی نہیں چھوڑتا پیچھا، یہ اس کی خاص دشمنی ہے. پہلے تو کام کرنے نہیں دیتا، پھر کرتے ہوئے بد دل کرتا ہے، پھر کسی طرح کر ہی لے تو پھر اس کو ضائع کرواتا ہے. یہ اس کی چالیں ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ لگا رہے، اور اس کے لیے ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. مسلسل علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. امام ابن قیم کہتے ہیں نا کہ انسان کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو دن میں 2 دفعہ بھی کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، جتنی علم کی ضرورت ہے کہ وہ ہر سانس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو نا شیطان کی نظر بد اور جادو وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ جو ہماری آخرت کو برباد کرنے پہ وہ تلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں مستقل علاج دریافت کر لینا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے ہم شیطان پہ ڈال تو سکتے ہیں، لیکن شیطان پہ ڈالنے کے بعد بے بس ہو کے اس کے آگے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں. بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پہ ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوکنگ کی کلاسز، تو وہ بنا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، پکا رہے ہوتے ہیں، بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے ان کو، کیونکہ آپ نے نہیں بنائی. آپ نے دیکھ لی مائنیوٹ ڈیٹیل ایک ایک چیز کی بڑے غور سے، بعض اوقات اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں کہ میں بھی اس کو ٹرائی کروں، لیکن آپ نے کبھی اس کو بنایا نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے دیکھیں آپ بھوکے ہی رہیں گے. اسی طرح بعض اوقات ہم ریسیپی بکس خرید لیتے ہیں بڑی بڑی، اور ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے، ان کی پریزنٹیشن دیکھ دیکھ کے، لیکن اس سے کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ان کو ٹرائی نہیں کیا. تو اسی طرح ہم جتنا چاہے علم حاصل کر لیں، جتنی چاہے کتابیں خرید کے لے جائیں، لیکن اگر ہم پڑھیں گے نہیں، کریں گے نہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے پھر وہی بات کہی تھی کہ قرآن و سنت میں جہاں تک بات آئی ہے اتنی ہی کرنا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے تو وہ تو بس ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا العنو کا بلعنت اللہ، لیکن اس سے آگے تجاوز کر کے حد سے بڑھ کے اپنے پاس سے کچھ اور الفاظ ملا کے اپنی زبان گندی کرنا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہوں اور چرواہے کا کتا آپ پہ بڑک اٹھے تو کتے کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ مالک کی مدد لے لیں، یعنی چرواہے کی پناہ لے لیں، اس سے ہیلپ مانگ لیں، کیونکہ وہ اس کا کتا نا، وہ تو ایک آواز دے گا تو بھاگتا چلا آئے گا، اور ہم کتے سے لڑ کے بھی لڑتے رہیں گے تو حملہ آور ہی ہوگا. یہ اتنی امیزنگ بات ہے استاذہ جی، تم شیطان کو برا بھلا نہ کہو. اگر ہم شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی بھی اور دشمن یا کوئی برے انسان کو برا بھلا کیوں کہیں؟ وائی ویسٹ انرجی ان میگنیفائنگ واٹ از نیگیٹو. یعنی اگر یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، پھر تو کسی زیرو کو نہیں کہہ سکتے. لوگ سیاسی لوگوں پہ بھی بری باتیں کہتے ہیں اور یہ بہت جسٹیفائڈ ہے کیونکہ یہ تو کرتے ہی ہیں ایسا. بٹ nobody is more evil than شیطان. بالکل. اور پھر یہ کہ اگر کسی بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ شیطان کی مدد کرنا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے خلاف، کیونکہ وہ چیز اس کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے، وہ ڈھیل بن جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے چور کہہ ہی دیا تو بس پھر ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیے کہ بچے اگر کوئی غلطی کرے نا تو ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے دعائیں دیا کریں، اللہ تو ان کو ہدایت دے. جب بچہ کوئی خرابی کرے تو کہے اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ سمجھ دے. اب دیکھیں جیسے 2 جملے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا بیڑا تر جائے. اب آپ کون سی کہیں، ڈوب جائے یا تر جائے؟ تر جائے. ایک لفظ کے فرق سے کتنا فرق پڑ. تو چوائسیز اپنی اچھی کر لیں، ورڈ چوائسیز. Assalamu alaikum. I want to give an example of my mother. Last year she got very sick suddenly. And people were asking us whether it could be nazar because she was acting very, very strange. She was completely lost. She was sick too. Also, she was saying things that we didn't understand. And I told my sisters, we just going to recite. I started reciting and she would repeat after me, reciting the whole night through. And I tell everybody, whether it was nazar, whatever it was, but I said Allah was there with us. I honestly, truly believe in the Iyaka Nasta'in and all the du'as we have there, and all the du'as of protection. I remind people, don't forget these du'as, don't forget the du'as. But when you see somebody says it's sick, I said yes, but that is from Allah too. کیونکہ یہ سکنس اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری دعاؤں میں کمی ہوتی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امتحان لے آتا ہے تو پھر ہم بھی ٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر ہماری عبادتوں میں کثرت ہو جاتی ہے، اس میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے، پھر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو وہ بیماری ہمارے لیے رحمت بن جاتی. نظر بد سے اللہ کی پناہ پکڑنا.
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، وہ جلدی طاری ہونے والی ہو یا دیر سے، اور وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ پھر سخت مشقت اور بری تقدیر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء